الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلى سائر الصحابة والتابعين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد ذكره راح لأنفسنا، محمد شكره فرض على أممه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. دوستان گرامی قدر، اگرچہ یہ محرم الحرام کا بابرکت مہینہ ہے، اس ماہ مبارک کی عظمتیں اپنی جگہ مسلم ہیں، اور اس ماہ مبارک میں ہونے والا ایک عظیم حادثہ اس کے ہماری پوری تاریخ اسلامی کو اس حادثے کی یاد ہر دوسری برکات اور ہر دوسرے واقعہ کے پہ بھاری ہے. اور جب محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہر مسلمان کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے، ایک ہی تصور ہوتا ہے، اور وہ تصور امام کریم امام حسین علیہ السلام کی عظیم قربانی، اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے، دین اسلام کی عظمتوں اور اس کی تعلیمات کی بقا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون نے جو قربانی دی، ہماری ذہن، ہماری یاد اسی قربانی کی طرف جاتی ہے. لیکن آج کی اس نشست میں میں نے مناسب سمجھا کہ آپ وہ ساری گفتگو تو سنتے رہتے ہیں، وہ ساری باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن عموماً ہمارے جہاں پہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی خوبصورت زندگیوں کی باتیں ہوتی ہیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان شہزادوں سے محبت اور پیار کی باتیں ہوتی ہیں، وہیں بات ان پہ ظلم توڑنے والے، ان کی مخالفت کرنے والے
یزید کی گفتگو چلتی ہے اور یزید کی گفتگو کے ساتھ کچھ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بااعتماد صحابی ہیں، آپ پہ اپنی زبان کھولتے ہیں اور ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے اہل سنت کے لوگوں کا، نوجوانوں کے ذہنوں کو جھنجھوڑ دیتا ہے، اور ہمارے پاس جب کوئی بات کرتا ہے مخالفت میں تو اس کا کوئی جواب نہیں بن پڑتا، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں آج کی آپ کی آمد اور آپ آج کی اپنی اس نشست میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلاؤں اور اس کی وضاحت کروں تاکہ ہمارے ذہنوں میں جو اشکال ہے وہ دور ہو اور ہمارے نوجوان اور ہمارے بزرگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق جو ایک غلط تصور رکھتے ہیں اس کا ازالہ ممکن ہو سکے۔ دوستان گرامی، عموماً جب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تذکرہ چھٹتا ہے، حضرت امام حسن حسین کا تذکرہ چھٹتا ہے، تو کہنے والے ایک بات کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم، یہ اعتراض کرنے والوں کی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابی رسول ہونے کی حیثیت سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کریں، لیکن یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص منبر رسول پہ بیٹھ کر جمعے کے خطبات میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نعوذ باللہ گالیاں دلواتا ہو تو ہم ان کا احترام کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس کا ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا، جس پہ آ کر ہماری اہل سنت کی زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس بات کی آپ کے سامنے وضاحت کروں اور اس الزام کا جواب دوں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی ایسا کوئی معاملہ نہیں کیا کہ انہوں نے خود یہ عمل کیا ہو یا کسی کو کہا ہو کہ منبر رسول پر بیٹھ کر یا جمعہ اور عید کے خطبوں میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نعوذ باللہ گالی دی جائے اور ان پہ لعن طعن کیا جائے۔ یہ ایک الزام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وفادار صحابی پہ دشمنان دین نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے دشمنوں نے لگایا، اور اس معاملے میں جتنی بھی تاریخی روایات ہیں ان پہ علماء کا اتفاق ہے کہ ان میں سے کسی روایت کی کوئی سند بھی صحیح نہیں ہے، کسی بھی صحیح سند سے کوئی روایت بھی یہ ثابت نہیں کرتی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبات میں ائمہ کے لیے یہ پابندی لگائی ہو کہ آپ لوگوں نے جب خطبہ جمعہ دینا ہے یا عید کا خطبہ دینا ہے تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لازماً برا بلا کہنا ہے یا ان پہ الفاظ ہیں ان پہ لعنت کرنی ہے نعوذ باللہ، یا ان کو گالی دینی ہے۔ اور جو ایک روایت اس سلسلے میں، جو ایک روایت مستند ہے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور اس پہ بات کروں گا کہ اس کے متعلق علماء حدیث نے، ہمارے علماء نے، ہمارے فقہاء نے، ہمارے محدثین نے اس روایت کے متعلق کیا جواب دیا ہے۔
روایت میں پیش کر رہا ہوں، حدثنا قتیبہ قال حدثنا حاتم بن اسماعیل عن بکیر بن مسمار عن عامر بن سعد بن ابی وقاص عن ابیہ قال امر معاویۃ بن ابی سفیان سعدا فقال ما یمنعک ان تسب ابا تراب قال اما ما ذکرت ثلاثا قالهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلن اسبہ لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعلی وخلفه في بعض مغازيه فقال له علي يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبوة بعدي وسمعت يقول يوم خيبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله قال نتطاولنا لها فقال ادعوا لي عليا فأتاه وبه رمد فبصق في عينه فدفع الرأي إليه ففتح الله عليه وأنزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي۔ اب اس روایت کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی وقاص سعد بن ابی وقاص کو بلایا اور ان سے پوچھا ما یمنعک ان تسب ابا تراب، تمہیں میں دیکھتا ہوں کس وجہ سے تم ابو تراب کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا نہیں کہتے۔ یہاں پہ تسبہ کا معنی میں جو برا بلا کہہ رہا ہوں اس کی میں آگے وضاحت کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سعد بن ابی وقاص سے کہ میں تم سے سوال کرتا ہوں تم علی کو برا کیوں نہیں کہتے؟ حضرت سعد جواب دیتے ہیں کہ میں اگر 3 باتیں ایسی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہی ہیں اور مجھے وہ 3 باتیں جب یاد آتی ہیں تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ علی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقام کیا ہے، تو پھر وہ جو ایسی باتیں ہیں کہ اگر ان میں سے ایک مقام بھی مجھے ملتا، وہ جو 3 عظمتیں، وہ جو 3 مقام، وہ جو 3 رفتیں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس داماد کو نصیب فرمائی ہیں، حضرت سعد فرمانے لگے اگر ان میں سے ایک رفت، ان میں سے ایک عظمت، ان میں سے ایک عزت کا حصہ مجھے مل جاتا تو میں کائنات کی ساری نعمت اس پہ قربان کر دیتا۔ آپ فرماتے ہیں وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک غزوہ میں اپنا خلیفہ بنا کر مدینہ میں چھوڑتے ہیں، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خود جہاد پہ جا رہے ہیں اور مجھے ان عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہوں گے کہ آپ کو اللہ رب العزت وہ مقام نصیب فرمائے جو مقام حضرت موسیٰ کے زمانے میں سیدنا ہارون علیہ السلام کا تھا؟ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس بات پہ راضی ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ایک بات یاد رکھنا اے علی، آپ کا مقام وہی ہے اللہ کے نزدیک
جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، بس فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے بعد ہارون کو نبی بنا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں ہی حضرت ہارون کو نبی بنا دیا گیا تھا، لیکن میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے۔ لا نبوت بعدی، میرے پاس اب نبوت کا یہ سلسلہ نہیں چلنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا علی کا مقام کیا ذکر فرمایا؟ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کو فتح نہیں ہو رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کل صبح میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ رب العزت دشمنان کو نیست و نابود فرمائیں گے اور اسلام کو فتح نصیب ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں ہم سب اس انتظار میں رہے، ہم سب نے اس انتظار میں رات گزاری کہ صبح نہ معلوم کس کو یہ خوش نصیبی نصیب ہوتی ہے، کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے ہاتھ میں جھنڈا دیتے ہیں، اور ہم اپنی اپنی قسمتوں کا انتظار کرتے۔ جب صبح کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز دیتے ہیں کہ علی کہاں ہیں؟ علی کو بلایا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں تشریف لاتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں، آشوب چشم کا شکار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، حضرت سعد فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک لعاب نکال کے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی آنکھوں پہ لگایا، اور آنکھیں اسی وقت درست ہو گئیں، تندرست ہو گئیں، اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے یہ جھنڈا علی کے حوالے کر دو، علی کے ہاتھوں مسلمانوں کو فتح نصیب ہو جانی۔ آپ فرماتے ہیں یہ دوسرا مقام ہے جو اللہ رب العزت نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو نصیب فرمایا۔ اور پھر تیسرا مقام آپ فرماتے ہیں مجھے یاد ہے جب یہ آیت اتری قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اکٹھا کیا، سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلایا، اور پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنی آغوش میں لے کر اللہ رب العزت کے حضور یہ اعلان کیا تھا اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ ہیں میرے خاندان کے لوگ، یہ ہیں میرے گھر کے لوگ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے گھر کا فرد کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنا بھائی کہا، اور ہارون نبی کے مقام پہ جو ہے وہ ان کا مقام نصیب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کی موجودگی میں عمر و صدیق اور عثمان و علی اور باقی جو بہادر اور جنگجو صحابہ تھے ان سب کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا جو ہے وہ علی کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ اللہ رب العزت نے یہ سعادت کی سعادت جو ہے وہ علی کے جو ہے وہ نام نکالی ہے، اور یہ جھنڈا علی کے ہاتھ میں ہوگا تو دشمنان دین پہ جو ہے وہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ حضرت سعد فرمانے لگے کہ میں ان تین مقامات میں جو علی منفرد ہوئے مجھے یہ مقام روکتے ہیں کہ میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کہوں۔ اب جب دوسری روایات جو ہیں ان کی کوئی سند نہیں ملتی، ان کا کوئی حوالہ نہیں ملتا، تو حوالہ دینے والے اس روایت کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ تم علی کو برا بھلا کیوں نہیں کہہ رہے؟ اب اس کا جواب میں اپنی طرف سے نہیں دیتا، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو صحیح مسلم کے شارح ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں قطعاً اس بات پہ دلالت نہیں ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص کو گالی دینے کا حکم دیا ہے، بلکہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے آپ نے پوچھا کہ تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کیوں نہیں کہہ رہے؟ اس پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ علی کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے، علی کے بارے میں اچھی بات نہیں کر رہے،
لیکن اس سارے جو افراد یہاں شام میں موجود ہیں، جو میرے آس پاس موجود ہیں، یہ اگر علی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں کوئی باتیں کر رہے ہیں، تو ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ تم علی کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولتے، تم کوئی بھی غلط بات ان کے بارے میں نہیں کہتے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب دیا، اور اس سوال کا مقصد امام نووی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سعد بن ابی وقاص سے پوچھا، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کو مجبور کر رہے تھے کہ باقی سب لوگ جو ہیں وہ برا بھلا کہہ رہے ہیں اور تم نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ سعد پہ یہ حجت قائم رکھنا چاہتے تھے، اور یہ پوچھ رہے تھے کہ سعد تم جو ہے وہ علی کی محبت میں ان کے خلاف نہیں بول رہے، یا اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے ان کے خلاف نہیں بول رہے، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کی وجہ سے ان کے خلاف نہیں بول رہے۔ جب یہ سارے لوگ جو ہیں وہ آس پاس سے بات کر رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، تو تم ان کے خلاف جو ہے وہ بات نہیں کرتے، تو اس میں کی وجہ کیا ہے؟ کیا تم اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے بات نہیں کر رہے؟ کیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف کی وجہ سے بات نہیں کر رہے، یا تمہارے اپنے اندر کوئی اور بات ہے؟ تو اس کے جواب میں جب سعد بن وقاص علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان 3 مقامات کا ذکر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 خاص مقام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصیب فرمائے جو کسی صحابی کا حصہ نہیں ملے، تو امام نبی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی اس بات پہ دلالت کر رہی ہے کہ وہ بھی اس بات پہ راضی تھے۔ اگر وہ اس بات پہ راضی نہ ہوتے تو وہ سعد کو مجبور کرتے، یا جواباً کوئی بات کرتے، یا مزید کوئی جو ہے وہ مجبوری کی بات کرتے، لیکن راوی نے اس روایت کو یہاں تک ہی ختم رکھا۔ جب سعد بن ابی وقاص کا جواب آیا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ خاموشی کا مقصد یہ تھا کہ وہ بھی اس بات پہ راضی تھے کہ جو سعد کہہ رہے ہیں وہ صحیح بات کہہ رہے ہیں۔ اب دوسری بات سنیں، امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یہ تو کوئی وضاحت نہیں کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولنے کا حکم نہیں دیا ہو، جبکہ حضرت سعد بن ابی وقاص جواب دیتے ہیں تو اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاموشی اور مزید کوئی بات نہ کرنا اس بات کی تائید کرتا ہے کہ آپ بھی حضرت سعد کے جواب سے مطمئن تھے۔ اس سے آگے امام قرطبی فرماتے ہیں اگر یہ تسلیم کر بھی لیا جائے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو سب کا حکم دیا تھا، تو اس سب سے مراد گالی نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ اعلان کرنا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاتلین عثمان کے معاملہ میں یا خلافت کے معاملہ میں یا مسلمانوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے جو فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ نہیں تھے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ جو سب کا لفظ ہے یہ عربی میں صرف گالی کے لیے استعمال نہیں ہوتا، جیسے ہمارے لوگ جو ہے وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور کچھ علماء کی زبانی بھی سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس دور میں جو ہے وہ ممبروں پہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو گالیاں دی جاتی تھیں، اور گالیوں کا جو ہے وہ رواج ڈال دیا گیا تھا، اور لان تان کا رواج ڈال دیا تھا۔ تو امام قرطبی فرماتے ہیں کہ سب کا لفظ گالی کے لیے نہیں آتا، سب کا لفظ عیب جوئی کے لیے بھی آتا ہے، کسی کو برا بھلا کہنے کے لیے بھی آتا ہے، کسی میں نقص نکالنے کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ انعام میں ہے کہ تم لوگ غیر اللہ کو جو ہے وہ سب نہ کرو، برا بھلا نہ کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب تم بتوں کو برا بھلا کہو گے تو وہ تمہارے خدا کو برا بھلا کہیں گے، وہ تمہارے رب کی برائی کریں گے۔ اب وہاں پر بھی سب کا مطلب لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ قرآن مجید میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، جو لوگ
اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرتے ہیں، مشرکین ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، کسی اور کو رب مان رہے ہیں، ان بتوں کو، ان خداؤں کو برا بھلا نہ کہو۔ یہاں پر بھی کوئی نہیں ایسا کہ جو ان بتوں کو گالی دے، ان کو گالی دینے کا مقصد ہی نہیں ہے۔ مقصد یہی تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ ان بتوں کے نقص نکالتے تھے کہ تمہارا خدا یہ نہیں کر سکتا، تمہارا خدا یہ نہیں کر سکتا، تمہارے خدا میں یہ کمی ہے، تمہارے خدا میں یہ کمی ہے۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جب تم ان کے بنائے ہوئے، تراشے ہوئے خداؤں کو برا بھلا کہو گے تو اس کے جواب میں وہ تمہارے رب کو برا بھلا کہیں گے۔ تو اللہ کریم نے قرآن میں اس بات سے بھی منع فرمایا۔ تو علامہ قرطبی بھی فرماتے ہیں کہ سب کا مطلب صرف گالی نہیں ہے، سب کا مطلب برا بھلا کہنا بھی ہے۔ اور جو لوگ امیر معاویہ جو سوال کر رہے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص سے، اس سوال کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ سعد، یہ جو میرے آس پاس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے وزیر مشیر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے یہ لوگ کہہ رہے ہیں علی کا یہ فیصلہ بھی غلط ہے، علی کا جنگ کے لیے نکلنا بھی غلط ہے، قاتلین عثمان کو پناہ دینا بھی غلط ہے، ان کے خلاف جو ہے وہ ان کو سزا نہ دینا یہ بھی غلط فیصلہ ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں کے مقابلے میں نہ کھڑا کرنا یہ بھی غلط فیصلہ ہے۔ وہ علی کے فیصلوں میں نقص نکال رہے ہیں۔ لیکن سعد، میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ علی کے کسی فیصلے کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص جب اپنا جواب دیتے ہیں تو امیر معاویہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ کی خاموشی اس بات پہ دلالت تھی کہ وہ جو اپنے پاس بیٹھے وزیر مشیر جو علی کے خلاف بات کر رہے تھے ان پہ حجت قائم کرنا چاہتے تھے، خود انہیں نہ روکنا اور کسی کے سوال کر کے اپنی بات کا جواب اپنے مخالفین کو دینا، یہ ایک طریقہ کار تھا۔ اور اس طریقہ کار کے مطابق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد کو کھڑا کیا، ان سے پوچھا، علی کی شان گنوائی، اور اس کے بعد خود خاموش ہو کر اپنے مخالفین کو، علی کے مخالفین کو یہ جواب دیا کہ تم جو باتیں علی کے خلاف کر رہے ہو نا وہ غلط ہیں۔ اللہ رب العزت نے علی کو جو مقام نصیب فرمایا ہے اس میں علی کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اسی طرح قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شفا شریف، آپ کی ایک مایہ ناز کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ آپ نے خوبصورت احادیث اکٹھی فرمائیں، اور علماء محدثین کا، علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ جس گھر میں شفا شریف کی کتاب موجود ہے وہ یوں سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے گھر تشریف فرما ہے۔ یوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک ایک نمونے کو آپ نے اکٹھا کر کے جو ہے وہ اس کتاب میں ان پھولوں کو پرویا ہے۔ تو قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی فرماتے ہیں، لیس فیہ تصریح بانہ امر بسبہ، اس حدیث میں کسی لفظ میں سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دینے کا جو ہے وہ حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہو جو بات میں کہہ رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہو کہ میرے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ علی نے درست قدم نہیں اٹھایا، علی نے یہ بات صحیح نہیں کی، ایک سعد ہی ہیں جو علی کے خلاف کچھ نہیں بول رہے۔ تو آپ نے سوال کیا کہ علی کی مخالفت میں اپنی رائے کیوں نہیں دیتے، اور جب سعد بن ابی وقاص اپنا جواب دیتے ہیں تو امیر معاویہ خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی ان کے جواب سے راضی تھے اور ان کے جواب کو صحیح تسلیم کر رہے تھے کہ واقعی جو بھی ہوا معاملہ، لیکن اس میں کسی کو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، وہ جو بات کر رہے ہیں وہ حق پہ ہیں۔ سنن نسائی کی ایک حدیث ہے، میں اس بات پہ کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو گالی دینے کا حکم یا لعن طعن کا حکم نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، نہ ایسا کوئی معاملہ ہوا۔ البتہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فیصلے تھے ان کے خلاف لوگ بات کیا کرتے تھے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں پہ جو سب کا لفظ ہے یہ بھی یہی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ
خلاف بات کرتے تھے، نقص تلاش کرتے تھے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص سے پوچھا کہ آپ علی کے فیصلوں کے خلاف بات کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ سنن نسائی کی یہ روایت جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اس میں اس کی وضاحت ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص خود فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں کنت جالساً، میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، فتنقصوا علی ابن ابی طالب، لوگوں نے علی بن ابی طالب کے معاملے میں نقص نکالنے شروع کیے۔ فقالا، تو میں پھر کھڑا ہو گیا جب لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلوں میں نقص نکالے۔ فتنقصوا علی ابن ابی طالب، جب انہوں نے علی کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کی اور ان کے فیصلوں میں نقص نکالنے شروع کیے، فقالا، تو پھر میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا لقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول له خصال ثلاثۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 3 عظمتوں کا، 3 باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر آگے وہی جو ہے وہ 3 باتیں ذکر کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تم میرے نزدیک وہی مقام رکھتے ہو جو موسیٰ کے زمانے میں حضرت ہارون کا تھا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا جھنڈا علی کے ہاتھ میں پکڑایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنے گھر کا فرد جو ہے وہ قرار دیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ جس علی کو اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ مقام نصیب فرمائے ہیں، اس کے متعلق ہماری زبانوں کو زیب نہیں دیتا کہ ہم یہ کھڑے ہو کر کہیں کہ علی نے جو ہے وہ غلط فیصلہ کیا ہے۔ جس کو اللہ رب العزت نے اتنا بڑا مقام نصیب فرمایا ہے، وہ علی غلط راستے پہ یا غلط جو ہے وہ فیصلے پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ علی کا فیصلہ حق ہے، اور علی کے متعلق میں کسی کی زبان سے یہ ایسا کلمہ جو ہے وہ سننا پسند نہیں کرتا۔ اب دیکھیے، اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ کوئی مخاصمت ہوتی، کوئی آپ کے ساتھ جھگڑا باقی رہتا، یا آپ کی طرف سے ایسا حکم جاری ہوتا کہ خطبات میں اور جمعہ کے خطبوں میں اور عید کے خطبوں میں اور ہر جگہ جو امام کھڑا ہو وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں برا بھلا کہے، تو آپ بتائیں کہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جنہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کے بعد ایک عرصہ آپ کی عمارت میں گزارا، اور کبھی ان کی زبانوں سے شکایت آئی ہو، کبھی کسی روایت میں، کوئی تاریخ کی کتاب، یہ جو جھوٹی روایات ہیں یہ تو موجود ہیں، لیکن امام حسن و حسین کی زبانی کسی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے فرد کی زبانی کوئی ایک روایت موجود نہیں ہے کہ کسی نے کھڑے ہو کر اعتراض کیا ہو۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسی بہادر ہستیاں، ایسے بہادر صحابہ جو اس وقت موجود تھے، وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلاف ایسی اعلانیہ اگر گالیاں دی جاتی ہوں اور سب و شتم کیا جاتا ہو، اور وہ وہاں پہ جمعہ کی نماز پڑھتے ہوں، اس امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہوں، کسی کو تو اگر سعد بن ابی وقاص کھڑے ہو سکتے ہیں تو کسی اور صحابی نے بھی کھڑے ہو کے للکار کے کہنا تھا کہ علی کے خلاف یہ بکواس بند کرو، لیکن ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ ہاں، یہ روایت موجود ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حج کے موقع پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو سوال کرتے ہیں کہ لوگوں ذرا مجھے بتاؤ، یہ جو ہم لوگ اکٹھے ہیں، ہم میں سے سب سے بہتر شخصیت کون ہے؟ حضرت امام حسن موجود ہیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصاحب موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہم میں سے
کون ہے جس کا باپ، جس کی ماں، جس کا نانا، جس کی نانی سب سے زیادہ مکرم و محتشم ہے؟ اب وہاں پر موجود لوگوں کو پتہ تو تھا کہ سیدنا امام حسن اسی صف میں موجود ہیں، لیکن انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ جو ہے وہ جنگ میں بھی آمنا سامنا ہو چکا ہے، حضرت امام حسن کے ساتھ بھی ابتداءً خلافت کا معاملے میں جو ہے وہ مخالفت ہو چکی ہے، تو شاید امیر معاویہ ہمارا جواب نہ پسند کرے۔ اب ان لوگوں نے اس کے جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ کون ہم میں سے بہتر ہے اپنے باپ کے حساب سے، اپنی ماں کے حساب سے، اپنے جد کے حساب سے، لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ ہی بہتر جانتے ہوں گے، آپ بتا دیں۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کا ہاتھ پکڑ کے کھڑا کر دیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں ھذا ابوہ علی بن ابی طالب و امہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم و جدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و جدتہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں یہ جو ہمارے احباب بیٹھے ہیں، یہ جو میرے مصاحب بیٹھے ہیں، یہ جو صحابہ بیٹھے ہیں، یہ جو سارے حجاج بیٹھے ہیں، ان میں سے سب سے مکرم ہستی یہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت درار بن دمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جاتے ہیں، آپ کا بہت زیادہ وقت جو ہے وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ گزرا تھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں درار ذرا مجھے بتاؤ تو علی کا کردار کیسا تھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پہ ذرا روشنی تو ڈالو۔ لوگ اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سعد بن ابی وقاص سے سوال کیا، اس سوال میں کہیں بھی یہ حکم نہیں موجود ہے اور کہیں بھی سعد بن ابی وقاص کے جواب پہ انکار نہیں موجود ہے کہ تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرور برا برا کرو اور ضرور ان کی جو ہے وہ شان میں نقص نکالو، وہاں پر یہ بات موجود نہیں ہے۔ البتہ یہ روایت جس میں علی کی شان بیان کی گئی ہے، اس کو بیان کرنے سے لوگ کتراتے ہیں اور اس کو آپ کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ حضرت درار فرماتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے کہنے لگے درار علی کی شان بیان کرو، علی کی سیرت بیان کرو، علی کا کردار میرے سامنے بیان کرو۔ مقصد کیا تھا؟ جیسے سعد بن ابی وقاص سے سوال کیا کہ میرے جو آس پاس لوگ بیٹھے علی کے معاملے پہ نقص نکال رہے ہیں وہ خاموش ہو جائیں، سعد کا جواب ان کو مسکت کر لے، ایسے ہی اپنے دربار میں موجود اپنے درباریوں پہ علی کی شان بیان کرنے کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ درار سے فرماتے ہیں درار مجھے بتاؤ علی کا کردار کیسا ہے؟ حضرت درار کہنے لگے امیر المومنین اس معاملے میں مجھے معافی نہیں ہو سکتی۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میرا دل اس کی گواہی نہیں دے گا، میرا ایمان اس کو تسلیم نہیں کرے گا، اور اگر میں حق بات کہتا ہوں تو ہو سکتا ہے خلیفہ کو پسند نہ آئے، کہیں اس پہ مجھے سزا نہ ملے۔ لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نہیں، آج تمہیں بتانا پڑے گا علی کا کردار کیسا تھا۔ تو حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہیں وہ جواب دیتے ہیں امیر معاویہ کو۔ آپ فرماتے ہیں میں نے علی کو دیکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ بلند مقاصد رکھتے تھے، اپنی مضبوط اعصاب کے مالک تھے، فیصلہ کن بات کیا کرتے تھے اور عدل و انصاف والا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ آپ کے ہر پہلو سے علم پھوٹتا تھا اور ہر لفظ حکمت کے موتیوں سے سجا ہوتا تھا، دنیا اور اس کی رونقوں سے وحشت کھاتے تھے، رات اور اس کے اندھیرے سے آپ کو محبت تھی۔ حضرت درار کہتے ہیں کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کر رہا تھا اور میں نے جب اپنا چہرہ گھما کے
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا تو آپ اپنے گھٹنوں میں سر دے کر زاروں قطار رو رہے تھے. آپ زاروں قطار روئے جا رہے تھے. کبھی اپنی آستینوں سے اپنے آنسو صاف کرتے اور اتنا رو رہے تھے کہ ان آنسوؤں سے آپ کی جو ہے وہ داڑھی تر ہو گئی. داڑھی یہ بھیگ گئی اور اس سے جو ہے وہ آنسوؤں کے قطرے گرنے لگے. امیر معاویہ آپ فرماتے ہیں کہ میں علی، یہ حدیث کافی لمبی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف بیان کر رہا تھا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری تھے. اور جب میں رکا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سر اٹھایا، اپنی آستین سے اپنے جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور فرمانے لگے، اللہ کی عزت کی قسم درار تم نے ایک ایک لفظ سچ کہا. جو امیر معاویہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے اتنا زیادہ محبت رکھتے ہو، وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو گالیاں دینے کے لیے ممبروں پہ حکم نہیں جاری کر سکتے تھے. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. یہ صحابہ جو ہیں یہ سب ایک دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں. وقتی طور پر ان کے درمیان جو بھی نزاع ہو جائے، جو بھی معاملہ ہو جائے، لیکن یہ ہمیشہ ایک دوسرے سے ناراض رہنے والے نہیں ہیں. یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ غصہ اور غضب اور نفرت رکھنے والے نہیں ہیں. رحماء بینہم، تم انہیں دیکھو گے کہ یہ آپس میں محبت کرتے ہیں. وقتی طور پر کسی کے ساتھ کوئی چپکش ہو گئی، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بھی ہوتی رہی، تھوڑی بہت ناراضگی چلتی رہی. صحابہ انسان تھے اور انسان بحیثیت انسان ان سے یہ معاملات ہوتے رہے ہیں، کسی سے کم ہوئے کسی سے زیادہ ہوئے، لیکن یہ ہمیشہ اپنی اس کیفیت میں نہیں رہے. اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں جوڑ کے رکھا اور ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. محبت کس لیے کرتے تھے؟ اس لیے کہ ان کی نسبت صرف ایک شخصیت کے ساتھ تھی. صحابہ کا جو تعلق آپس میں جڑا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے تھا. اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دلوں کو یوں دھویا تھا کہ کبھی کسی کی ایک دوسرے کے ساتھ کچھ کدورت آ بھی جاتی تھی تو کچھ لمحوں کے بعد اللہ کے فضل سے وہ کدورت دور ہوتی تھی اور یہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر ہوتے تھے. نہ وہ روایات سچی ہیں جن میں یہ آتا ہے کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ممبر پہ حکم دیا تھا کہ امیر معاویہ کو برا کرو، اور نہ وہ روایات سچی ہے جس میں یہ آتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو برا بھلا کہنے کا کہا تھا. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی معاملات چلے لیکن ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کے وقار پہ کبھی فرق نہیں آنے دیتے تھے، کیونکہ دونوں جانتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ ہیں اور آخرت میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ہی ہم نے جنت میں جانا ہے. اللہ کریم ہمیں تمام صحابہ کی عزت کرنے، ان کی عظمت کو سمجھنے اور ان کے بارے میں دشمنوں کے پھیلائے ہوئے شر سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں. وما علیہ